حدیث کو ضعیف بھی بتاتے ہیں. آپ نے غور فرمایا, حدیث کو ضعیف بھی بتاتے ہیں اور پھر حدیث میں جو پیشین گوئی ہے اس کی ان کے پاس اتنی اہمیت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سید محمد خراسان جو گئے حدیث کی اس علامت کو ثابت کرنے کے لیے گئے. آپ ایک بات پہ غور فرمائیے, کیا ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں خراسان سے آیا ہوں اس لیے مجھے مہدی موعود مانو؟ اگر آپ کے خراسان جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا کہ یہ حدیث آپ پر صادق آئے تو آپ ضرور یہ فرماتے کہ میں خراسان میں آ گیا ہوں, اب مجھے مہدی موعود مانو. خراسان سے ظہور کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صحیح ہو گئی, آپ کی ذات سے یہ علامت ظاہر ہو گئی جس نے گھبرا کے آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. مگر ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اس علامت کا ظہور مجھ سے ہو چکا ہے اس لیے مجھے مہدی موعود مانو, بلکہ آپ نے فرمایا تو یہی فرمایا کہ اللہ کی کتاب کا اتباع, اللہ کے رسول کا اتباع, یہ میرے دو گواہ ہیں. میرے قول کو, میرے فعل کو, میرے حال کو اللہ کی کتاب سے ملا کے دیکھو, اللہ کے رسول کے اتباع کے معیار پہ جانچو, اگر سچ پاؤ تو مجھے قبول کرو, اگر میرا قدم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے ہٹا ہوا ہے تو مجھے قید کر دو, مجھے قتل کر دو. یہ چیلنج آپ نے دیا. یہ نہیں فرمایا کہ خراسان سے میرا ظہور ہو گیا ہے اس لیے مجھے مہدی موعود مانو. اب آپ نے جو ہٹ کیا ہے, جو حملہ کیا ہے, وہ ٹارگٹ سے ہٹ گیا ہے. آپ اور فرما رہے ہیں بھائی اصل دعویٰ تو یہ ہے کہ اتباع قرآن, اتباع رسول اس کسوٹی سے بہتر کسوٹی کوئی نہیں ہو سکتی, اس معیار سے بڑا معیار کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا معیار اللہ کی کتاب کا جو تابع ہے, اللہ کے رسول کا جو تابع ہے وہی سچا مہدی ہے. آپ نے غور فرمایا, اس کی ہر بات سچ ہے, اور جو یہ نہیں پیش کر سکتا, یہ کہتا ہے کہ مشرق سے مہدی کے ظہور کی حدیثیں ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے. عالم اسلام میں ملا علی متقی کا کہنا یہ ہے کہ 300 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے. کمزور حدیثیں بہت ہیں. حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مہدی ہند سے ظہور کریں. آپ نے غور فرمایا, کیا ہمارے امام نے کبھی یہ فرمایا کہ میں نے ہند سے ظہور کیا ہے اس لیے مجھے مہدی موعود مانو؟ کیا کبھی یہ فرمایا کہ مشرق سے میں نے ظہور کیا ہے, سلطنت شرقیہ میں پیدا ہوا ہوں؟ اس سلطنت کا نام ہی سلطنت شرقیہ تھا. مشرق سے ظہور کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ جس سلطنت میں آپ پیدا ہوئے اس سلطنت کا نام ہی سلطنت شرقیہ ہے. نہ ہمارے امام نے کبھی یہ فرمایا, نہ ہم کبھی یہ کہتے کہ یہ علامتیں ہمارے امام کی ذات میں موجود تھیں اس لیے ان کو مہدی موعود مانو. ہرگز نہیں. ہمارے پاس دلیل ہے تو یہی ہے. ہمارے امام کے دعوے کی گواہ ہیں تو دو ہیں, ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اس کے رسول کا اتباع. یہ دو گواہ. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ خراسان ایران میں, تو اب اس میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ خراسان اگر ایران میں ہے اور آپ ایک مہدی کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, خراسان اگر ایران میں ہے, آپ ابھی تک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں,
آپ کا تصور مہدی یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی ہوگا، تو اب جس مہدی کا ظہور ہوگا اور خراسان سے ہوگا جو کہ ایران میں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں شیعوں سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں۔ بیچارے شیعہ جتنے جھوٹے ہیں، ساری دنیا میں کوئی اتنا جھوٹا نہیں ہے جتنے شیعہ جھوٹے ہیں۔ اب آپ کا یہ انتظار، اب پھر مہدی کا عام آدمی ہونا، خراسان سے ظاہر ہونا جو کہ ایران میں واقع ہے، تو ظاہر ہے کہ آنے والے مہدی شیعہ کے سوا اور کیا ہوں گے؟ ہاں غور فرمائیے۔ تو یہ بات اعتراض کرنے والوں کو سوچنی چاہیے کہ وہ آدمی بہتر ہوگا یا وہ ہستی جس نے اپنے قول کو، اپنے حال کو، اپنے کردار کو اللہ کی کتاب سے ملا کے دیکھنے کا چیلنج کیا، اللہ کے رسول کے اتباع کے معیار پہ جانچنے کا چیلنج دیا، اور یہ کہا کہ اگر مجھے میرا قدم اس سے ہٹا ہوا ہے تو مجھے قید کر دو، مجھے قتل کر دو۔ نہ قید کر سکے نہ قتل کر سکے، کیا ایسے آدمی کو قبول کرنا بہتر نہیں ہوگا؟ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت۔ یہ بات کہ خراسان ایران میں ہے اور ہمارے امام باوجود کوشش کرنے کے کہ یہ حدیث ان پر صادق آئے، حدیث میں جو پیشین گوئی آئی ہے وہ ان کی ذات سے ظاہر ہو جائے، انہوں نے کوشش کی، خراسان گئے بھی، مگر خراسان پہنچ نہیں سکے کیونکہ وہ ایران میں ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بالخصوص نوجوان بچوں سے درخواست کروں گا، میں خود زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھ لیجیے۔ آپ لوگ تو بہت وقت کمپیوٹر پہ، ٹیلی ویژن پہ گزارتے ہیں، دیکھ لیجیے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھ لیجیے، ویکیپیڈیا دیکھ لیجیے، گوگل دیکھ لیجیے، آپ کو خراسان کی ساری تفصیل مل جائے، خراسان کس کا نام ہے آپ کو معلوم ہو جائے۔ خراسان جس کا لفظ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، خراسان جو خلفائے راشدہ کے دور میں اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا، وہ خراسان کتنا بڑا تھا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہ صرف موجودہ افغانستان، ایران کا مشرقی حصہ، بلکہ تاجکستان، ازبکستان، یہ سب کے سب خراسان کے اندر شامل تھے۔ بابر کا بابر نامہ پڑھیے، بابر لکھتا ہے کہ کابل سے لے کے قندھار تک جو تجارت کی ایک لائن ہے وہ پوری کی پوری خراسان میں موجود ہے۔ بابر کہتا ہے کہ خراسان کی حدیں ہندوستان کی باؤنڈری تک ہیں، بابر نامے میں ملاحظہ فرما لیجیے۔ آپ کا یہ خیال، یہ خوش فہمی کہ قندھار میں دعوت اللہ کرنے کے باوجود، دلارام میں دعوت اللہ کرنے کے باوجود، فرح مبارک میں دعوت اللہ کرنے کے باوجود، فرح مبارک میں 2 سال 5 مہینے قیام کرنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ خراسان نہیں پہنچ سکے۔ والا یہ تو ستم بالائے ستم ہے۔ میں ہمارے بچوں سے کہوں گا اعدلو، انصاف کرو، انٹرنیٹ پہ جاؤ اور دیکھو، آپ کو سارے معلومات ہو جائیں گے کہ خراسان، ایشین خراسان، جس کو خراسان بزرگ کہا جاتا ہے، جو گریٹر خراسان کہلاتا ہے، اس کی حدیں ہندوستان تک تھیں۔ اب یہ کہنا کہ
पहुंच ही नहीं सके, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है?